اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 33 اور 34۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور تم قتل نہ کرو النفس کسی بھی جان کو التی جسے حرم اللہ حرمت والا بنایا ہے اللہ تعالی نے الا بالحق مگر حق کے۔ جس جان کو بھی اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے سوائے اس صورت میں جس میں شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حق کے ساتھ قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے قاتل ہے اسے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو مرتد ہو جاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور پھر بھی زانی ہے۔ لیکن ان کو قتل کرنا بھی کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، ان پر مقدمہ چلے گا، حکومت فیصلہ کرے گی اور پھر وہی سزا دے گی۔ ومن قتل مظلوما اور جسے بھی قتل کر دیا گیا مظلوم، یعنی جس کو بھی ناحق قتل کیا گیا وہ مظلوم ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانونی جواز کے بغیر قتل ہوا تو وہ مظلومانہ قتل ہوگا۔ ایسی صورت میں فرمایا فقد جعلنا، پس تحقیق ہم نے بنا دیا لولیہ اس کے ولی کو سلطانا صاحب اختیار۔ جس شخص کو بھی مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے اس کے سرپرستوں کو، اولیاء کو قاتل کے اوپر اختیار دیا گیا ہے، اگر وہ چاہیں تو اس سے قصاص لیں، چاہیں تو خون بہا لیں، اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں۔ مقتول کے ورثاء کو اختیار دینے کا معنی یہ ہے کہ اسلامی حکومت مقتول کے اولیاء کی مرضی نافذ کرائے گی۔ وہ قصاص لینا چاہتے ہیں تو قصاص لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، چاہیں تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لیں۔ اور یاد رہے کہ ایک جان کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دیت الخطأ 20 حقہ و20 جزع و20 بنت مخازن و20 بنت لبون و20 بنی مخازن۔ امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں 100 اونٹ کا تذکرہ ہے کہ 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، اور یہ مختلف عمروں کے ہوں گے۔ فلا یسرف، پس حد سے تجاوز نہ کرے، فی القتل، قتل میں، انہ کان منصورا، کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ یہ اولیاء مقتول کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ان کو قانون اور حکومت کی حمایت حاصل ہے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کے معاملے میں حد سے تجاوز کریں، مثلا یہ کہ اصل قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کر دیں، یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسے آگ میں جلانا یا مسلح کرنا وغیرہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہو۔ اوپر کی آیات میں شدت کے ساتھ زنا اور اس کے دوائی اور محرکات سے روکا گیا ہے، اسی شدت کے ساتھ یتیم کے مال کے پاس بھی جانے سے منع کیا گیا ہے، سوائے یہ کہ بہتری اور بہبود مقصود ہو، ارادہ اور نیت اس کے مال کی حفاظت اور نشر و نما کی ہو تو پھر جائز ہے۔ تو اب یہاں سے اس کے جو مقتول کے ورثاء ہیں، اس کی اولاد ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا حق بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مال کے قریب کوئی بھی نہ بھٹکے۔ جو حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے اٹھائے گئے اقدام ہیں وہ تو ٹھیک ہیں،
باقی اس کے علاوہ جو بھی اقدام کیا جائے گا وہ خیانت ہوگی۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، ایسی عمر کو پہنچ جائے جہاں سے وہ اپنے معاملات خود سنبھال سکے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد، یقیناً عہد، کان مسئولا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو بھی تم وعدے کرتے ہو، عہد کرتے ہو، ان کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ تو جو بھی عہد ہوگا اس میں، چاہے وہ قاتل اور مقتول کے ورثاء کے درمیان میں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی معاہدہ کسی بھی صورت میں کیا جاتا ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور وعدوں کے بارے میں روز قیامت انسان سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ وعدہ کسی معاہدے کی صورت میں ہو یا عادتاً اور عرفاً اس کو عہد ہی سمجھا جاتا ہو، مانا جاتا ہو، جس نوعیت کا بھی عہد ہوگا اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ رکھے، یتیموں کا خیال رکھنے والا اور عہد کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 35 اور 36۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا، ناپ کو، اذا کلتم، جب بھی تم ناپو، وزنوا، اور وزن کرو، القسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ۔ ایفائے عہد کی تاکید کے بعد اب ایفائے کیل اور وزن کی تاکید ہے کہ آپس کے لین دین میں جب کوئی چیز ناپو یا تولو تو ناپ اور تول میں کوئی خیانت نہ کرو۔ ناپو صحیح پیمانے سے اور تولو ٹھیک ترازو سے، یہی بہترین طریقہ ہے انجام کار کے لحاظ سے۔ ناپ اور تول میں کمی دھوکے اور بے ایمانی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اخلاقی معیار کو چیک کرنا ہو تو ان کے اس معاملے کو چیک کر لیجئے کہ وہ ناپ تول میں کیسے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، بے ایمانی اور دھوکے کی نئی نت ویڈیو سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس عذاب کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب لینا ہوتا تو پورا پورا لیتے اور جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، لیکن جب اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ناپ تول میں پورا پورا ناپتے اور تولتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنے پیمانے اور ترازو کو استعمال کرتے ہیں، فرمایا ذالک خیرن، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کار کے لحاظ سے بھی خوب تر ہے۔ یعنی معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے بھی یہی طریقہ فائدہ مند ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہی طریقہ بہترین ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ جو قوم ڈنڈی ماری کو شیوا بنا لیتی ہے، بظاہر اس کے کچھ افراد اپنی دانست میں نفع کماتے ہیں، لیکن در حقیقت اس عدل و صداقت کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتے ہیں جس پر صالح معاشرے اور صالح تمدن کا قیام اور بقا منحصر ہے۔ وَلَا تَقْفُ، اور نہ درپے ہو جاؤ، نہ پیچھے ہو لو، ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو۔ قفوتہ، قفوت اثرہ کے معنی ہے کہ کسی کے پیچھے ہو لینا۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم،
یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو، اور محض اٹکل اور گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ لے اڑو۔ یہ معاشرے کی ایک اور بہت بڑی بیماری ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنی اور بلا تحقیق اس کے بارے میں آگے پھیلا دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور اسے آگے پھیلا دے۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں اپنے طرف سے گمان بنا لیے جائیں اور پھر ان گمانوں کی بنیاد پر باتوں کو آگے پھیلا دیا جائے، تو یہ سارے شیطانی وہ ہتھ کنڈے ہیں جو انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں، آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں سے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے۔ قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد حسن ظن اور اعتماد پر ہے۔ اس وجہ سے کسی کے متعلق کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو محض گمان یا افواہ پر مبنی ہو اور وہ اس کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ ان السمع، یقیناً کان، والبصر اور نگاہ آنکھ، والفؤاد اور دل، اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کان سے کیا سنتے ہیں؟ اچھی باتوں کو سننا ترجیح دیتے ہیں یا لوگوں کی غیبتیں ہی سنتے رہتے ہیں؟ خیر اور بھلائی کو سننا پسند کرتے ہیں یا لغویات میں ہی پڑے رہتے ہیں؟ اللہ نے بصارت کا نور عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس کو کس کام میں صرف کرتے ہیں؟ دل انسان کے جسم میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان فی کل جسد مضغہ، کہ ہر جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم ہی فاسد ہے۔ تو دل کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس لیے فرمایا کل اولئک، ہر ایک کے بارے میں کان عنہ مسئولا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہر کسی کو اپنی سماعت و بصارت کے لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے، گمان کرنے کے لحاظ سے محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ جس کے بارے میں کل انسان کو اللہ کے سامنے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ دعا ہے رب کریم سے وہ اپنا خاص فضل کرے اور ہماری خطاؤں اور لغزشوں پر پردے ڈالے۔ وما علیہ الا البلاغ۔